ہے۔ ہمارے اقبال گوہر صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے ایک مجاہد ہیں، جنہوں نے اس پرآشوب ماحول میں، اس قحط الرجال میں اگر کہا جائے، اردو ادب کی خدمت کرنے کا اس طرح سے ایک راستہ نئی نسلوں کو بھی دیا ہے کہ اردو ادب کی خدمت مجموعہ کلام کی صورت سے یقینی طور پر ہوتی ہے۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اردو ادب کی فروغ کے لیے، ترویج کے لیے، اردو زبان کے لیے۔ اس کا ایک اہم حصہ مشاعرے بھی ہوتے ہیں، مذاکرے بھی ہوتے ہیں، ادبی نشستیں بھی ہوتی ہیں، افسانوی نشستیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خون جگر سے کوئی تحریر لکھتا ہے اردو زبان و ادب میں، اردو ادب کے لیے، یا کوئی مجموعہ اردو کی نسلوں کے حوالے کرتا ہے، اردو کی شائقین کے حوالے کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا خدمت گزار ہوتا ہے اردو کا۔ میں اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوں اور یہ محفل اب اس کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ کسی بھی محفل کے لیے ضرورت ہوا کرتی ہے کہ ہم سب سے پہلے صدر عالی وقار کو انتہائی ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پکاریں، اس سے گزارش کریں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میری اس محفل میں یا اس بزم میں جو تقریب رسم اجرا ہے عقص حیات جناب اقبال گوہر صاحب کے مجموعہ کلام کا، اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں عالی جناب ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نور صاحب۔ میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اقبال گوہر صاحب سے گزارش ہے کہ انہیں بکے دے کر ان کا استقبال کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نور صاحب تشریف لا رہے ہیں محترم۔ جس طرح ہماری بزم میں صدر عالی وقار کی اہمیت ہوتی ہے، بعین ہی مہمان خصوصی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ میری اس فہرست میں محترم جناب پروفیسر محمد اقبال صاحب آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں ان سے انتہائی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ براہ کرم وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ جو مہمانان ذی وقار ہیں، اس میں محترم ریاض ساغر صاحب جو اردو لٹریچر میں، اردو شاعری میں، اردو کی نظامت کے حوالے سے شہرۂ آفاق شخصیت ہیں۔ میں انتہائی خلوص کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں۔ ہم نے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر بولنا سیکھا ہے، گفتگو کا سلیقہ سیکھا ہے۔ محترم ریاض ساغر صاحب آج کی محفل کے مہمان ذی وقار۔ اس فہرست میں ہمارا دوسرا نام ہے محترم ڈاکٹر امیر اعظم صاحب، امیر صاحب کا۔ ان سے بھی انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم وہ بھی تشریف لے آئیں، تاکہ یہ محفل مزید خوبصورت ہو جائے، یہ اسٹیج مزید خوبصورت ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی مہمانان ابھی شاید راستے میں ہیں یا آنے والے ہیں، تو جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ان کو زحمت دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے، یہ جو تقریب رسم اجرا ہو رہی ہے، یہ محترم اقبال گوہر صاحب کی کتاب عکس حیات کے سلسلے سے ہے۔ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہ اردو شاعری، اردو ادب لذتی کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ذرا باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے یا اس کے اشعار سن لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ میں گزارش گزاروں جناب اقبال گوہر صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اس اسٹیج پر۔ حضرات، تقریباً یہ اسٹیج مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد داؤد صاحب نور صاحب۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی بزم کو کامیاب ترین کرنا ہے، اسے منزل معراج عطا کرنی ہے، تو اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے۔ میں بغیر کسی مزید تمہید کے
گزارش گزار ہوں آج ہی کی تقریب کی میزبان عالی جناب محترم اقبال گوہر صاحب سے، جو بحمد اللہ حافظ قرآن بھی ہیں، کہ وہ اس خوبصورت اس ادبی شام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائے۔ محترم اقبال گوہر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق اللہ العظیم۔ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں منظوم ان آیات کا۔ اے نبی، تم نام سے رب کے پڑھو۔ اے نبی، تم نام سے رب کے پڑھو، جس نے ہے پیدا کیا انسان کو اور لوتھڑے سے خون کے تخلیق کی، لوتھڑے سے خون کے تخلیق کی، پھر سراپا میں دی اس کے دلکشی، پھر سراپا میں دی اس کے دلکشی، اور پڑھو کہ رب تمہارا ہے کریم۔ مولانا، اور پڑھو کہ رب تمہارا ہے کریم، سب سے بڑھ کر ہے وہ دانا و حکیم، سب سے بڑھ کر ہے وہ دانا و حکیم۔ علم تم کو بالقلم سکھلا دیا، علم تم کو بالقلم سکھلا دیا، کتنا پیارا تم کو یہ تحفہ دیا۔ اور علم بھی انسان کو وہ ہم نے دیا، علم بھی انسان کو وہ ہم نے دیا، جس سے وہ پہلے کبھی واقف نہ تھا۔ اور انسان سرکشی کرتا ہے یوں، اور انسان سرکشی کرتا ہے یوں، دیکھتا ہے وہ کہ میں آزاد ہوں، دیکھتا ہے وہ کہ میں آزاد ہوں، حالانکہ رب کی طرف پلٹے گا یہ، حالانکہ رب کی طرف پلٹے گا یہ، بھول بیٹھا ہے خدا کے ذات۔ صدق اللہ۔ بہت شکریہ حضرات۔ اب یہ محفل ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کامیاب ہو گئی، چونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آ گیا ہے وہ موقع، آ گیا ہے جس کے لیے ہم سب یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ وہ مرحلہ تقریب رسم اجرا کا ہے جو بعنوان عکس حیات۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جب اس کا آپ مطالعہ کریں گے، جو خاص طور سے اہل نقد و نظر ہیں، وہ آپ اس کا اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے محترم اقبال گوہر صاحب نے اس میں خون جگر صرف کیا ہے۔ جو ہماری شاعری کی روایت رہی ہے اس سے روگردانی قطعی نہیں کی ہے، اور جو جدید شاعری کے تقاضے ہیں، جدید غزل کی شعریات ہے، اس پر پوری کھری اترتی ہوئی شاعری آپ پائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک شعر جو اس مجموعے کے سر ورق پر ہے، وہ آپ کی اس شاعری کا عکاس ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ نے گرد و پیش میں دیکھا ہے، جو اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس کو رقم کیا ہے۔ آپ ہی کا شعر ہے محترم اقبال صاحب کا کہ قالب شعر میں ڈھالی ہوئی بات، قالب شعر میں ڈھالی ہوئی بات، شاعری میری میرا عکس حیات۔
آپ کی شاعری آپ کا عکس حیات ہے. آئیے ہم سب اب گزارش کرتے ہیں محترم پروفیسر محمد اقبال صاحب سے، جو اپنے دست مبارک سے اس کتاب کا، اس مجموعہ کلام کا رسم اجرا کر رہے ہیں. محترم اور تمام حضرات سے جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان سے گزار ہوں میں کہ وہ بھی براہ کرم تشریف کھڑے ہو جائیں اور اس کتاب. میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں براہ کرم وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ خالی جگہ پر ہو سکے. آگے تشریف لے آئیں. گزارش ہے جتنے حضرات آپ پیچھے بیٹھے ہیں براہ کرم ادھر تشریف لے آئیں تاکہ محفل اور مزید خوبصورت لگے. میں ایک مرتبہ پھر محترم اقبال گوہر صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں. اور بہت بڑا کارنامہ کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حضرات یہ محفلیں جو ہوتی ہیں ہمیں اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جو کچھ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے یا بزرگوں سے ملا ہے ہمیں نئی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. اردو زبان و ادب کے اگر ان جیسے سچے مجاہد نہ ہوں تو اردو زبان و ادب کا جو دھارا ہے جو نہر بہ رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ محدود ہو کر رہ جائے. لیکن جب تک محترم اقبال گوہر صاحب جیسے مجاہد اردو موجود ہیں میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب کو کبھی فنا نہیں ملے گی. یہ وہ محفل ہے جس میں نئے لکھنے والے بھی یہیں سے وجود پاتے ہیں، نئے شاعر بھی یہیں سے وجود پاتے ہیں، نئے تخلیقار بھی یہیں سے ملتے ہیں، نئے افسانہ نگار بھی یہیں سے ملتے ہیں، اور نئے گفتگو کرنے والے بھی، نئے لوگ بھی یہیں سے ملتے ہیں. جب ہم اپنے بزرگوں کو سنتے ہیں، اپنے مہمانان کو سنتے ہیں، جو لٹریچر میں ایکسپرٹ ہیں ان کو سنتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سا جملہ کہاں بولنا ہے، کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، کس سلیقے سے کس انداز میں گفتگو کر کے سامنے یہ مرحلہ ہے. مجھے کسی کا شعر یاد آ گیا کہ تہذیب تو گئی تھی تمدن بھی چھن گیا، تہذیب تو گئی تھی تمدن بھی چھن گیا، اردو تیرے بغیر قیامت سی آ گئی، اردو تیرے بغیر قیامت سی آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. آئیے حضرات اب یہ نثر کا سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اب ہم شعر و سخن کی جانب رجوع کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری لٹریچر ہمارے ادب کا دونوں ہی حصہ ہیں. نثر کی جہاں اہمیت ہے وہیں نظم یعنی شاعری کی بھی اہمیت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی زبان لٹریچر تک پہنچتی ہے یا کسی زبان میں لٹریچر لکھا گیا، مجھ سے بہتر ہمارے اساتذہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ادب جو لکھا گیا وہ شاعری کی زبان میں لکھا گیا. شعر و سخن کے حوالے سے گفتگو کی کسی فنکار نے اور اس لٹریچر کو فروغ دیا. تو آئیے اب ہم اس سلسلے کو شعری نشست کی جانب لے کر چلتے ہیں. لیکن ہمارا یہ فریضہ رہا ہے، بلکہ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم اگر شاعری میں بھی کرتے ہیں، شعری نشست بھی منعقد کرتے ہیں تو اس کا آغاز بھی حمد باری تعالیٰ اور نعت سرور کونین سے کرتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ یقین ہوتا ہے اس سلسلے سے کہ اگر ہم نعت سرور کونین سے اس کا آغاز کریں گے، حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کریں گے تو ہماری محفل شعر و سخن کی محفل بابرکت رہے گی. تو آئیے میں اب صاحب کتاب سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں محترم اقبال گوہر صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس شعری نشست کا آغاز کریں. انہی کے حمد کے ایک شعر کے ساتھ کہ ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر. حمد کے حوالے سے آپ نے کیا خوبصورت مطلع کہا کہ ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہے رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر.
میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس شعری نشست کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس محفل کو براہ کرم جگائے رکھیں، شاعر کو داد و تحسین سے اور باری تعالیٰ کے حضور میں حمد پیش کریں۔ ہزار راہ میں دشواریاں ہیں حائل پر، ہیں رحمتیں تیری حاوی میرے مسائل پر، اور سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، سمجھ سکا نہ کوئی تیری اس مشیت کو، بھمر سے جان بچا کر ڈوبوئے ساحل پر، بھمر سے جان بچا کر ڈوبوئے ساحل پر، اور جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرے، جو تو ہی چاہے تو منزل سے ہم کنار کرے، کہ راستوں پہ میری دسترس نہ منزل پر، کہ راستوں پہ میری دسترس نہ منزل پر۔ اور کیا کہ یہ ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، ہے تو ہی عزت و ذلت کے فیصلوں کا مجاز، کسے مجال کے لب کھولے تجھ سے عادل پر، کسے مجال کہ لب کھولے تجھ سے عادل پر۔ اور شیخ سماعت فرمائے خاص ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل، مگر ہے ذرہ ذرہ ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل، مگر میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر، ہے ذرہ ذرہ تیرے ہونے کی دلیل، مگر میرے عقیدے کو سبقت ہے سب دلائل پر۔ اور تو جس کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، تو جس کو چاہے ہدایت کلام پاک سے دے، اور اسی سے مہر لگا دے تو قلب جاہل پر، اور اسی سے مہر لگا دے تو قلب جاہل۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ حضرات، حمد باری تعالیٰ کے بعد اب موقع ہے نعت سرور کونین کا۔